بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ السلام علیکم دوستو۔ اسلام نے ہمیں زندگی جینے کا پورا طریقہ بتا دیا ہے۔ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے؟ ہمیں زندگی اس طرح گزارنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح سے ہمیں تعلیم فرمائی، ہمیں اسی نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنی ہے۔ پیارے دوستو، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن انسان اتنا ناشکری کرتا ہے کہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ انسانوں سے محبت کرتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے، کیونکہ وہ بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی کریم ہے۔ پیارے دوستو، سفید بالوں کو اکثر لوگ پسند نہیں کرتے، اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سفید بالوں کو چھپانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سفید بالوں کو چھپانے کے لیے طرح طرح کے کلر استعمال کرتے ہیں، کیمیکل استعمال کرتے ہیں، تاکہ ان کے سفید بال نہ دکھے۔ اور بہت سی ہماری ماں بہنیں تو ایسی بھی ہوتی ہے جو سفید بالوں کو اکھاڑ دیتی ہے، کیونکہ وہ سفید بال ان کی خوبصورتی میں رکاوٹ بنتے ہیں، اسی لیے وہ سفید بالوں کو اکھاڑ دیتی ہے یا انہیں کلر کر دیتی ہے۔ اس بارے میں تو کوئی شک نہیں کہ سفید جو بال ہوتے ہیں وہ بڑھاپے کی نشانی ہوتی ہے، یعنی جو انسان جوانی پار کر کے بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے تو اس کے جسم میں کچھ نشانیات ظاہر ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک نشانی ہے کہ اس کے بال سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور پہلے ایک دو بال سفید ہوتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے کر کے بال سفید ہوتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ کر کے انسان کے تمام بال ہی سفید ہو جاتے ہیں۔ نور حدیث کے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر سر کے بال سامنے سے سفید ہونا شروع ہو جائے تو یہ کس بات کی نشانی ہے، اور اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سفید بالوں میں کلر کرنا کیسا ہے۔ بہت سے ہمارے بھائی یا ہماری بہنیں سفید بالوں کو چھپانے کے لیے کالا کلر استعمال کرتی ہے یا کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے یہ بھی ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ بس آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، سفید بالوں کے حوالے سے یہ روایت سن لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید بال نہ اکھیڑو، کیونکہ وہ قیامت کے دن نور ہوگا، اور جس شخص کے بال اسلام میں سفید ہو گئے اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک گناہ مٹا دیا جائے گا اور ایک درجہ بلند ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسلام کی حالت میں یعنی حالت ایمان میں بڑھاپے کو پہنچا تو یہ بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ چند لوگ ان سفید بالوں کو کھیڑ دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنے نور کو اکھاڑ دے۔ پیارے دوستو، معلوم یہ ہوا کہ سفید بال نور ہے اور اس کو اکھیڑنا نہیں چاہیے۔ سفید بال کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روایت بھی آپ کو بتائیں گے۔ چلیے اب آپ کو سفید بالوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ یحییٰ بن سعید سے روایت ہے، انہوں نے سعید بن المسیب کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے دوست تھے، وہ سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے اپنی مونچھیں کتروائی، اور وہی سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے بڑھاپا یعنی سفید بال دیکھا۔ چنانچہ انہوں نے جب سب سے پہلے اپنے بالوں میں سفید بالوں کو دیکھا
تو عرض کیا کہ اے میرے اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا جواب آیا کہ اے ابراہیم یہ وقار ہے، یعنی یہ اس بڑھاپے کی علامت ہے جو علم و دانش میں اضافے کا باعث اور عزت و وقار کا ذریعہ ہے، اور اس کی وجہ سے نیک کام کرنا اور گناہوں سے بچنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار یہ تو تیری بڑی نعمت ہے، لہٰذا میرے وقار میں اضافہ فرما۔ پیارے دوستو، یاد رہے بڑھاپا جس کو ہم زحمت سمجھتے ہیں یہ دراصل مسلمان کے لیے رحمت ہے، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے تو میں اسے 3 قسم کی بیماریوں سے محفوظ کر دیتا ہوں۔ پہلا دیوانگی، دوسرا ہے کوڑھ، اور تیسرا ہے سفید داغ۔ پیارے دوستو، سفید داغوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتا ہے۔ کوڑھ کی بیماری جس سے ہاتھ گل جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ 40 سال کے بعد ان بیماریوں کا آنا بہت کم ہوتا ہے۔ اب بات کریں گے کیا کوئی آدمی، کیا کوئی مسلمان سفید بالوں کو کالا کر سکتا ہے؟ کیا وہ کالا خضاب استعمال کر سکتا ہے؟ کیا اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ روایت میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سفید بالوں کو کالے رنگ میں تبدیل کرنے والے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ پائیں گے۔ اسلام میں سفید بالوں کو کالا رنگ میں رنگنا مکروہ ہے، لیکن اپنے بالوں میں مہندی لگا سکتے ہیں۔ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اور بالوں میں مہندی لگانا سر پر یہ اسلام کی زینت بھی ہے، اور مہندی لگانے سے عقل بھی بڑھتی ہے۔ مرد کو داڑھی وغیرہ پہ یا سر پہ مہندی لگانا بہتر ہے۔ عورت بھی سر پر مہندی لگا سکتی ہے، لیکن کالا رنگ بالوں پہ لگانا حرام ہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس سے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے نے 500 سال تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کی۔ یہ پہاڑ سمندر کے بیچ میں ہے۔ یہ پہاڑ 30 مربع میل ہے۔ اس پہاڑ کے ارد گرد سینکڑوں میل کا سمندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت گزار کے لیے اس پہاڑ میں میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، جس کی دھار انگلی کے برابر موٹی ہے، اور ایک طرف انار کے درخت کو اس پہاڑ میں لگا دیا گیا ہے، جس میں ہر روز ایک انار تیار ہوتا ہے۔ وہ اس پہاڑ سے اتر کر وضو کرتا ہے اور اس انار کو کھا کر پھر خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ جب اس عابد کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے عرض کیا کہ یا اللہ، میری روح سجدے کی حالت میں قبض ہو اور میرے جسم کو محفوظ رکھا جائے اور مجھے قیامت میں سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا، اور چنانچہ ہم آسمان سے اترتے چڑھتے اس کو اسی حالت میں دیکھتے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بندہ جب حاضر کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ تو وہ عابد شخص یہ عرض کرے گا کہ یا الہی، میرے عمل کی وجہ سے ہی جنت کیوں نہیں ملی؟ تو 2 دفعہ ایسا ہی ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، اور یہ عمل کا نام لے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہے اور جو عمل اس نے کیا ہے اس کا حساب ہوگا۔ تو صرف آنکھ کی ہی نعمت کے بدلے میں 500 سال کی عبادت ختم ہو جائے گی، اور باقی جسم پر جو احسانات ہے وہ فاضل اور زائد ہوں گے۔ پھر ارشاد خدا ہوگا کہ میرے اس بندے کو آگ میں داخل کرو، پس دوزخ کی طرف اس کو کھینچا جائے گا، اور پھر وہ شخص کہے گا، اے رب،
مجھ کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیجئے۔ ارشاد ہوگا اس کو واپس لے آؤ، چنانچہ اسے حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے تجھے کس نے پیدا کیا؟ وہ عرض کرے گا تو نے پیدا کیا۔ پھر ارشاد ہوگا کہ تجھے 500 سال تک عبادت کرنے کی طاقت کس نے دی؟ تو وہ کہے گا یا رب تو نے ہی تو دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پانی کے موجوں کے درمیان اس پہاڑ پر تجھ کو کس نے پہنچایا؟ اور کھارے پانی میں میٹھے چشمے کا پانی تیرے لیے کس نے نکالا؟ اور انار کا ایسا درخت جس پر دن رات میں ایک پھل دینے والا کس نے بنایا؟ اور تو نے جب عرض کی کہ میری جان سجدے کی حالت میں نکلے تو میں نے یہ بات بھی پوری کر دی۔ تو وہ عرض کرے گا کہ اے رب تو نے ہی سب کچھ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میری رحمت ہے اور میں اپنی رحمت سے تمہیں جنت میں داخل کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کی رحمت کی امید کرے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو بے حد پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کریں تاکہ ہم ہمارے یوٹیوب چینل نور حدیث پر اسی طرح کی بہترین ویڈیوز لاتے ہیں اور آپ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔